بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستوں۔ سوچئے اگر بابر ہندوستان نہ آتا، اگر پانی پت کی جنگ نہ ہوتی، اگر مغل سلطنت کی نیب نہ رکھی جاتی تو آج کا بھارت، پاکستان، آج کا بنگلہ دیش شاید بالکل الگ ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مغل بھارت آئے کیوں؟ کیا یہ صرف فتح اور تاج کے لیے تھا، یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت تھی؟ بھارت اس وقت بکھرا ہوا تھا، دلی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، لودھی ونش اپنی ستا کے انتم دور میں تھا، راجاؤں میں پھوٹ تھی اور ہر علاقہ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں میں بٹا ہوا تھا۔ ادھر مدھیہ ایشیا میں ایک ایسا نوجوان تھا، ظہیر الدین محمد بابر، وہ تیمور کی اولاد اور چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس کے دل میں ایک خواب تھا، ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کا، لیکن سمرقند اور فرگانہ کی سرزمین اسے بار بار شکست دے رہی تھی۔ یہیں سے سوال اٹھتا ہے، جب اپنے وطن میں جگہ نہیں ملی تو کیا بابر کی نظر ہندوستان پر گئی؟ بابر کیوں بھارت آیا؟ بابر نے سمرقند پر 5 بار حملہ کیا، لیکن ہر بار ہار کر وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اسے چاہیے تھا ایک ایسی زمین جہاں دولت ہو، تاج ہو، وہ سب سے بڑھ کر مضبوط سلطنت بنانے کا موقع ہو۔ بھارت اس کے لیے سب سے بہترین جگہ تھی، کیونکہ یہاں اپجاؤ زمین، بے حساب دولت اور بکھری ہوئی سیاست تھی۔ یہاں کا ہر راجہ اپنے آپ میں الجھا ہوا تھا۔ اتہاس میں لکھا ہے، جب کوئی سلطنت بکھر جاتی ہے تو باہر سے کوئی آ کر اس پر قبضہ ضرور کرتا ہے۔ یہی حال بھارت کا تھا۔ اگر بابر ہندوستان نہ آتا، اگر پانی پت کی جنگ نہ ہوتی، اگر مغل سلطنت ہندوستان کی سرزمین پر قائم نہ ہوتی تو آج ہندوستان کی تصویر کیسی ہوتی؟ شاید تاج محل نہ ہوتا، شاید دلی کی شان اور آگرہ کی رونقیں نہ ہوتی، شاید ہندوستان کی تہذیب اور ادب کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے، مغل بھارت کیوں آئے، کب آئے اور کیسے آئے؟ آج ہم اس سوال کا جواب صرف تاریخی انداز میں ہی نہیں بلکہ اسلامی اور روحانی انداز میں تلاش کریں گے۔ بابر سے پہلے بھارت کے حالات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ دوستوں، جب ہم مغلوں کے آنے کی وجہ تلاشتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس دور کے ہندوستان کو دیکھنا ہوگا۔ بھارت اس وقت ایک بہت بڑی زمین تھی، لیکن بکھری ہوئی، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی۔ دلی سلطنت کے آخری دن تھے، لودھی ونش کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، افغان، راجپوت اور الگ الگ چھوٹے بڑے شاسک آپس میں لڑ رہے تھے۔ انصاف اور عدل کی کمی تھی، ظلم عام تھا، لوگ تنگ آ چکے تھے۔ یعنی ہندوستان کی دھرتی اس وقت ایک ایسے جہاز کی طرح تھی جو بنا کپتان کے طوفان میں پھنسا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں جب کوئی طاقتور اور تجربے کار سپہ سالار باہر سے آتا ہے تو اس کے لیے یہاں پیر جمانا مشکل نہیں ہوتا۔ بابر کون تھا اور کیوں آیا، اس بات کو بھی ہم تلاش کریں گے۔ اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جس نے ہندوستان کی قسمت بدل دی۔ ظہیر الدین محمد بابر۔ بابر ترک اور منگول نسل سے تھا۔ اس کی نسل تیمور اور چنگیز خان دونوں سے جڑتی تھی، یعنی وہ ایک ایسی خاندان سے تھا جس کا نام ہی فتح اور طاقت کی پہچان تھا۔ لیکن بابر کی اپنی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے علاقے فرگنا اور سمرقند کو بچانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف دشمن تھے۔ کچھ بیک قبیلے طاقتور تھے اور سمرقند پر قبضہ کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس لیے بابر کو اپنی سلطنت کو بچانے اور بڑھانے کے لیے نئی زمین تلاش کرنی پڑی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی نظر ہندوستان کی طرف اٹھی، کیونکہ ہندوستان دولت سے بھرا تھا، علاقہ بھی بڑا تھا اور وہاں کی حکومتیں آپ کی لڑائی میں الجھی ہوئی۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ 21 اپریل 1526 بابر اور ابراہیم لودھی آمنے سامنے ہوئے۔ دوستوں، ابراہیم لودھی کی فوج تعداد میں بہت بڑی تھی، لگ بھگ 1 لاکھ سپاہی، لیکن بابر کے پاس صرف 12,000 سے 15,000 سپاہی تھے۔ تو پھر جیت کس کی ہوئی؟ جیت ہوئی بابر کی، کیونکہ بابر کے پاس تھا تجربہ، شکتی اور سب سے بڑھ کر ترک کی توپوں کا استعمال۔ ابراہیم لودھی کے ہاتھی اور فوج توپوں کی آواز سے گھبرا گئے اور بکھر گئے۔ یوں بابر نے صرف ایک جنگ جیت کر ہندوستان کی تخت داہی حاصل کر لی۔ مغل سلطنت کی نیب رکھی گئی۔ پانی پت کی پہلی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی نیب تھی۔ بابر نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کی۔
लेकिन उसके सामने चैलेंज आसान नहीं थे। राजपूत अब भी ताकतवर थे, अफगान शासक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बाबर ने उन्हें एक एक करके हराया। खास तौर पर खानवा की जंग 1527 में हुई, जब बाबर और महाराणा सांगा आमने सामने आए। ये जंग बहुत अहम थी। अगर राणा सांगा जीत जाते तो शायद हिंदुस्तान से मुगलों का नाम ही मिट जाता, लेकिन बाबर ने अपनी फौज और रणनीति से जीत हासिल की और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत को और भी मजबूत कर दिया। 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा, लेकिन हुमायूं के लिए हालात और भी मुश्किल थे। शेरशाह सूरी जैसे ताकतवर दुश्मन ने उसे हरा दिया और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ईरान भागना पड़ा। कई सालों बाद हुमायूं वापस आया, लेकिन जल्द ही उसकी मौत हो गई। इसलिए असल में मुगल सल्तनत को मजबूती मिली उसके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना। उसके सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने अपने अकल, सियासत और फौजी ताकत से मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अकबर ने आगरा किला, दिल्ली, लाहौर, गुजरात, पंजाब, कश्मीर तक हुकूमत फैलाई। उसकी सल्तनत हिंदुस्तान के बड़े हिस्से तक पहुंच गई। उसने राजपूतों से रिश्ते बनाए और उन्हें सल्तनत का हिस्सा बनाया। यानी अकबर वो शख्स था जिसने बाबर के बोए हुए बीज को एक बड़े पेड़ में बदल दिया। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और शेर औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को और फैलाया। शाहजहां ने ताजमहल जैसी शाहकार इमारत बनवाई। औरंगजेब ने सल्तनत को दक्षिण तक फैला दिया, लेकिन ये भी हकीकत है कि औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फिर भी लगभग 300 साल तक मुगलों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और हिंदुस्तान की तहजीब, इल्म, अदब और तमीरात में अपना नक्शा छोड़ा। नतीजा तो दोस्तों, अब सवाल का जवाब साफ है। मुगल भारत क्यों आए? क्योंकि उनके सामने उनके अपने इलाके परगना समरकंद में हालात मुश्किल थे। उज़्बेक कबीले से उन्हें हमेशा खतरा था। हिंदुस्तान दौलत और जमीन से भरपूर था। यहाँ की हुकूमतें आपकी लड़ाई से कमजोर थी। मुगल भारत कब आए? 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली जंग लड़ी और दिल्ली, आगरा पर कब्जा किया। अब मुगल भारत कैसे आए? तुर्की फारसी फौजी तजुर्बे के साथ, तोपखाने और नई फौजी तकनीक के साथ, और सबसे बढ़कर अपनी लीडरशिप और बहादुरी से। दोस्तों, मुगलों का आना सिर्फ एक बादशाह का तख्त हासिल करना नहीं था, ये दरअसल उस तकदीर का हिस्सा था जिसमें अल्लाह ने हिंदुस्तान को एक नई तहजीब, नई इमारतें, नया इल्म और नई शान बख्शी। आज जब हम दिल्ली का लाल किला देखते हैं, आगरा का ताजमहल देखते हैं या लाहौर का किला देखते हैं, तो हमें याद आता है कि ये सब उस सफर की निशानियां हैं जो बाबर ने समरकंद से शुरू की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी हिस्ट्री। मुगल भारत कैसे आए, कब आए और क्यों आए पर। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग अपना इतिहास जानें। क्योंकि अगर आप अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज दोस्तों।